آپ دیکھ رہے ہیں اظہار ٹی وی. میں ہوں عامر خان, بیورو چیف اظہار ٹی وی. میرے آج کے مہمان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, بیرسٹر عبدالستار صاحب پٹی صاحب, جن کی خدمات ہمارے مانچسٹر اور پورے یو کے میں تقریباً لاسٹ 40 سال سے ہیں. جی ان سے پوچھتے ہیں. جی ویلکم سر پٹی صاحب, آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو ہمارے جاننے اور سننے والوں کو یہ بتائیں کہ یہ پروفیشنل آپ نے جو لائف کب شروع کی, تھوڑا سا بیک میں بتائیں ہسٹری اپنی تھوڑی. یو کے میں آپ کب آئے اور آپ نے لا کی پریکٹس کب شروع کی؟ لا کی پریکٹس میں نے پاکستان میں شروع کی تھی ڈسٹرکٹ گجرات میں, اور اس کے بعد کوئی 2 سال ہائی کورٹ میں لاہور, اور 71 میں انگلینڈ میں آیا بار لا کرنے کے لیے, اور بار لا کے بعد واپس پاکستان چلا گیا, وہاں 2 سال پریکٹس کی, پھر واپس آ گئے اور یہاں پریکٹس شروع کر دیا ایز اے بیرسٹر, دین کنورٹڈ ٹو ایز اے سالیسیٹر, اور مانچسٹر میں بٹری سولسٹرز فرم کے نام پر پریکٹس شروع. تو بٹ صاحب آپ پہلے بیرسٹر بنے بعد میں سولسٹر بنے؟ جی بالکل. تو اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ یہ سننے میں تھوڑا سٹرینج سا لگ رہا ہے, کہ تھوڑا بتائیں کہ یہ اس کے پیچھے کیا کہانی. یہ ان 70s میں یہ حالت تھی کہ جو نئے بیرسٹر تھے لندن کے ایریے میں, ان کے لیے بڑی مشکلات تھی کلائنٹ حاصل کرنا, کیونکہ جو پاکستانی اور انڈین کمیونٹی تھی اس میں یہ طلاق کا یا کوئی جرائم پیشہ اتنے لوگ نہیں تھے بڑے, کہ اور دوسرے وہ سارے تھرو ڈائریکٹ بیرسٹر کے پاس نہیں آ سکتے تھے, تھرو سولسٹر کے پاس آتے تھے, اور سولسٹر موسٹلی جیوز اور گورے ہوتے تھے. اس لیے کافی بیرسٹر جو تھے انہوں نے کنورٹ کیا اس زمانے میں ٹو پریکٹس ایز اے سولیسیٹر, کیونکہ ان کے لیے مالی مشکلات کا سامنا تھا. اور دوسری یہ تھی کہ سولسٹر بننے کے لیے ایک کنڈیشن یہ تھی کہ آپ کا برٹش ہونا لازمی ہے. وہ ساری منی ہینڈل کرتے تھے, جتنی بھی کنوینسنگ میں خرید و فروخت مکانوں کی یا کلائنٹ سے جو بھی پیسہ لینا لیگل لینا ہے, وہ ڈائریکٹ وہ آتی تھی سولسٹر کے پاس, پھر وہ ڈسبرسمنٹ کرتا تھا بیرسٹر کو. تو ان مجبوریوں کی وجہ سے کافی جو بیرسٹر تھے انڈین پاکستانی, وہ انہوں نے اپنا جو چینج کر لیا پروفیشن ایز اے سولیسیٹر, اور وہ فیڈ کرنے لگے اپنے بیرسٹروں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی. That was the reason. اچھا پٹ صاحب یہ بتائیں کہ obviously آپ ریٹائر ہو چکے ہیں, اس کے لیے کیا کچھ لیگلی کچھ لمٹس ہوتی ہیں, ایج لمٹس ہوتی ہے, یا آپ whenever you like آپ ریٹائرمنٹ دے سکتے ہیں؟ ایج لمٹ کوئی نہیں, ایک انڈیپینڈنٹ پروفیشنل ادارہ ہے, جب تک آپ چاہتے ہیں کرتے ہیں, کوئی مجبوری نہیں ہے. That's all. اس میں ایسے جس طرح کے پروفیشنل ڈاکٹرز ہوتے ہیں, جب وہ چاہے آرام کرے چھوڑ دے اپنے پروفیشن کو, اسی طرح سولسٹر جو ہے اس کے لیے کوئی مجبوری نہیں, اپنے کیس کمپلیٹ کرے یا ہینڈ اوور کرے دوسرے سولیسیٹر کو جو اس کا جونیئر ہے یا کسی اور دوسری فرم کو. فری ٹو گو. پٹ صاحب کائنڈلی یہ بھی بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ آپ کے obviously آپ کی 40 سال کی خدمات ہیں اس پروفیشن میں, کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسا کیس جو کہ آپ کے پینل پہ ہو, جو کہ کافی فیمس ہوا ہو, اس کے بارے میں اگر کچھ بتائیں. ایک کیس وہ تھا ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت, نیا ٹیررسٹ ایکٹ انگلینڈ میں بنا تھا, اور جو فرسٹ کیس تھا وہ ٹیسٹ کیس تھا گورنمنٹ کے لیے بھی اور عام آدمی کے لیے بھی.
اور ایک مولانا تھے، ینگ مین تھا، وازر یونیورسٹی سے اس نے ایم اے کیا تھا اسلامک اسٹڈیز میں، اور ابا مسجد تھا وہ اولڈن میں، اس کے والد صاحب ابا مسجد تھے ہیلی فیکس میں، اور وہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے تھے، وہ صدر تھے جو اہل حدیث کی جتنی ماسکس ہیں انگلینڈ میں، اور ان کا تعلق تھا احمد سید، مولانا احمد سید صاحب آف مرید کے، وہاں وہ ان کے سالانہ جو اجلاس تھے وہ بھی اٹینڈ کرتے تھے، اور ویسے بھی جو ایکٹیویٹی ان کی تھی ان میں وہ شامل تھے اکارڈنگ ٹو دا M15 and M16 واٹ ایور اٹ از، جو سیکرٹ سروس ہے ان کی انگلینڈ والوں کی، وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ وہ اجلاس اٹینڈ کر کے واپس آ رہے تھے ایئرپورٹ پر، وہ پکڑ لیا ان کو اور ان کو ڈپورٹ کرنے لگے، ان کے 2 ینگ بچے تھے، اور یہ بہت ہی مشہور کیس ہوا۔ امجد ملک وہ بھی بیرسٹر ہیں جی، وہ مجھے اسسٹ کر رہے تھے اس کیس میں، اور کافی ہم نے پریسیڈنٹ اکٹھے کیے کینیڈا سے، امریکہ سے، انڈیا سے، پاکستان سے، کامن ویلتھ کنٹری سے، اور کیس ٹرائبیونل میں گیا، وہاں ہم جیت گئے۔ پھر انہوں نے گورنمنٹ نے سپریم کورٹ میں اپیل کی، وہاں جو بینچ تھا اس نے کہا کہ یہ موسٹ امپورٹنٹ آف پبلک انٹرسٹ کیا ہے، ہم اس پر فیصلہ نہیں دے سکتے، اس کو ہاؤس آف لارڈز میں بھیج دیا۔ باتیں نہیں بتانا چاہتا میں وہ اندرونی کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں ہاؤس آف لارڈ میں، بزرگ آدمی ہوتے ہیں ایک قسم کے، وہ 10-12 بیٹھتے ہیں، تھوڑے نہیں بیٹھتے، زیادہ بیٹھتے ہیں، وہ 3-4 ججز نہیں ہوتے، آلموسٹ 80-90 ایئر اولڈ ہوتے ہیں غالباً، 80 سے بال کسی کے بھی نہیں ہوتے، میری طرح ہی ہوتے ہیں۔ تو اب ان کے لیے مسئلہ یہ پیدا ہوا تھا کہ تقریباً اس زمانے میں 2 ملین پاؤنڈ لگتا تھا ایک ایکٹ بنانے کے لیے، پارلیمنٹ اکٹھی ہوتی ہے، ان کی فیس یہ وہ اس کے لیے تقدو کرنی پڑتی ہے۔ اب ایک تو وہ ایکٹ جو ہے نا اس کو دوبارہ ان کو ریوائز کرنا پڑتا تھا، ان کے لیے یہ بڑی مشکل تھی۔ تو انہوں نے بڑا ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا، فیصلہ نہیں دیا، انہوں نے ریفر کر دیا ٹرائبیونل کو دوبارہ جی، لیکن فیصلہ دیتے پھر تو گورنمنٹ کے خلاف ہو جاتا جی، پھر ری ایکٹ کرنا پڑتا ان کو۔ تو وہ ٹرائبیونل کے پاس کیس واپس گیا، گورنمنٹ نے وڈرا کر لیا، انہوں نے کہا کہ ٹرائبیونل تو وہی فیصلہ دے گا جو ہو چکا ہے، اس کا مطلب آپ کی فتح ہوئی، یعنی اس طرح ہماری فتح ہو گئی، گورنمنٹ کے پیسے بچ گئے۔ اور بڑا عجیب تھا کہ ہر جگہ فوٹو لگے ہوئے تھے نیوز پیپر میں، 2 بچے معصوم اس کے مولانا صاحب کے، کہ اس نے تو جرم کیا ہوگا، اب ڈپورٹ فیملی کو کر رہے ہیں، ان بچوں کا ان کا کیا قصور ہے جی۔ تو یہ BBC والے جتنے بھی ہے تھے، مجھے کتنے یہ جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں ان کے مبارکباد کے، پاکستانی لارڈز کے، لارڈ عزیز اسپیشلی آئے، ایک کوئی انہوں نے بنائی ہوئی تھی مسلم پارلیمنٹ، ان کے کوئی صدر تھے صدیقی صاحب، ان کے آئے، بڑا مشہور کیس ہوا وہ، اور وہ پریسیڈنٹ بنا ہوا ہے ہاؤس آف لارڈ میں۔ اسی طرح کے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم رہا ہے کہ پاکستان سے یا یہاں کے جو ینگ ایجوکیٹڈ جنہوں نے LLB کیا تھا ان کو وہ نہیں ملتی تھی، وہ میرے آفس میں آتے تھے۔ مانچسٹر میں کافی سارے سالیسیٹر ہیں جنہوں نے میرے آفس سے پریکٹس کی اور ایز اے سولسٹر کامیاب سولسٹر کام کرا۔ اچھا یہ بھی بتائیں کہ آپ کی اسپیشلٹی بھٹ صاحب کیا تھی، کہ آپ کریمنل تھے یا امیگریشن کے تھے یا فیملی کا کرتے تھے؟ میں کرائم بھی کرتا تھا
اور امیگریشن بھی کرتا تھا. میرا اصل میں زیادہ تر میرے پاس کرائم کے بڑے بڑے کیسز تھے, تو میں کرائم کرتا تھا لیکن سپروائز کرتا تھا دوسرے کیسوں کو بھی. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. یہ ناظرین, جیسا کہ آپ نے بھٹی صاحب کی بہت اچھی اچھی باتیں سنی, ان کے تجربہ جو ان کی زندگی کے لائف ہسٹری تھی انہوں نے بتائی, امیگریشن کے کیس انہوں نے ون کیے, جو ٹیررزم کے کیس انہوں نے ون کیے. جی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اظہار ٹی وی سے بہت جلد, اس وعدے کے ساتھ کہ بہت جلد آپ کو انشاءاللہ ایک اور نئی پرسنالٹی کے ساتھ ملائیں گے. اپنا اور اپنے ہمسایوں کا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ.